بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیصل آباد کے قریب گوجرا نام کا ایک قصبہ ہے۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے اس وقت گوجرا کی آبادی فیصل آباد سے بالکل الگ تھی۔ کئی سال پہلے اس قصبہ کی جامع مسجد میں نماز مغرب پڑھی جا رہی تھی کہ ایک نہایت ہی دبلا پتلا مسافر آیا اور نماز میں شامل ہو گیا۔ اگرچہ یہ مسافر محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، تاہم اس کی صورت بزرگوں والی اور با اثر تھی۔ نماز کے بعد نمازی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ایک مقامی مسلمان کھانا لے کر داخل ہوا اور اس مسافر سے کہا، آپ بھوکے ہوں گے، میں کھانا لایا ہوں، براہ کرم تناول فرما لیں، آپ کی بڑی عنایت ہوگی۔ مسافر نے جواب دیا، معاف فرمائیے، مجھے کچھ پرہیز ہے۔ مقامی مسلمان نے جواب دیا، حضرت آپ کچھ بھی فکر نہ کیجیے، یہ سادہ سی گھر کی روٹی ہے، مرچ بھی کم ہے۔ مسافر نے کہا، بھائی میرا یہ مطلب نہیں ہے۔ مقامی مسلمان نے پوچھا، پھر کیا مطلب ہے؟ مسافر چپ ہو گیا اور مقامی مسلمان اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ چند منٹ بعد مسافر نے زبان کھولی اور کہا، امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے کچھ بھی کہنے سننے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ کچھ کھانا لے کر آ گئے تو مجبوراً مجھے عرض کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلام میں رزق حلال کھانا ضروری ہے۔ ایک روایت میں کہ اگر کسی مسلمان کا لقمہ حلال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نہ فرض قبول ہوتے ہیں اور نہ نفل۔ چونکہ اس انگریز راج میں حلال و حرام کی تمیز اٹھ چکی ہے، اس لیے میں جب تک پوری طرح جان پہچان نہیں کر لیتا، میں کسی بھائی کا کچھ نہیں کھاتا۔ مقامی مسلمان نے کہا، حضرت آپ نے یہ کیا فرما دیا؟ معاذ اللہ، میں حرام خور نہیں ہوں، یہ چوری کا مال نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ میں یہاں منڈی میں آڑتی ہوں اور بیوپار کر کے اپنی روزی کماتا ہوں، آپ اس کا وہم نہ کیجیے۔ مسافر نے پوچھا، تو پھر آپ کی تجارت کے کسی مرحلے میں سود کا لینا دینا نہیں ہوتا؟ مقامی مسلمان نے جواب دیا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، کئی مواقع پر ہم کو منڈی سے قرض لینا پڑتا ہے اور مقررہ شرح پر سود دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح مال کے ہیر پھیر میں دوسرے سے بھی ہم سود وصول کر لیتے ہیں۔ مسافر نے کہا، تو بہت اچھا، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو تکلیف ہوئی۔ احکام قرآن کے مطابق وہ تجارتی منافع جس میں سود کی آمیزش ہو حلال نہیں کہلا سکتا۔ ممکن ہے کہ آپ تجارتی رسوم یا حکومتی اصرار کے ماتحت مجبور ہوں، لیکن میں مجبور نہیں ہوں۔ شاید آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کی دل شکنی بھی ہوئی ہوگی، مگر آپ کے اسلامی اخلاق سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے مجھے معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد مسافر نے مقامی مسلمان سے رخ پھیر لیا اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور یاد خدا میں مشغول ہو گیا۔ مقامی مسلمان اس آخری جواب سے سخت پریشان ہوا اور اس نے نہایت ندامت سے برتن اٹھائے اور سر جھکا کر واپس چلا آیا اور برتن گھر پہنچا کر ہمسایہ کے یہاں پہنچا اور اس سے کہا کہ مسجد میں ایک بزرگ مسافر ٹھہرے ہیں، آپ اپنے یہاں سے کھانا لے کر جائیں، کھلا آئیں۔ یہ ہمسایہ مقامی ہسپتال میں ڈاکٹری کا کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے کھانا اٹھایا اور مسجد میں جا پہنچے۔ مسافر نے نہایت نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب سے تعارف اور جان پہچان کی۔ ڈاکٹر صاحب ذرا باتونی بزرگ تھے، انہوں نے کہانی سنانا شروع کی اور فرمایا، حضرت مجھ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، میری 100 روپیہ تنخواہ ہے، 2-4 روپے ہر روز اوپر سے بھی آ جاتے ہیں۔ بڑا لڑکا کچہری میں ملازم ہے، وہ 75 روپے تنخواہ لاتا ہے اور 2-4 روپے روزانہ وہ بھی لے آتا ہے۔ زمین بھی ہے جہاں سے سال کا غلہ آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب کی کہانی ختم ہوئی تو مسافر نے انہیں نہایت ہی محبت اور میٹھے انداز سے سمجھایا کہ اسلام مقدس سے رشوت ستانی کس قدر بڑا جرم ہے، اور آخر میں اپنی معذوری ظاہر کر کے کھانا کھانے سے انکار کر لیا۔
مسافر کی گفتگو اس قدر سنجیدہ اور باوقار تھی کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ان کے سامنے اپنی گردن خم کر دی اور بڑی ندامت کے ساتھ کھانا اٹھا کر گھر واپس چل دیے۔ یہاں تاجر صاحب پہلے ہی ان کے منتظر تھے۔ دونوں نہایت ہی درد و ندامت کے ساتھ ایک دوسرے کو اپنی کہانی سنا رہے تھے کہ چند اور نیک دل مسلمان وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے بھی یہ کہانیاں سنی اور آنن فانن یہ بات محلے میں عام ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب اور تاجر صاحب نے مل کر عرض کیا کہ اب کسی زمیندار کے یہاں سے کھانا بھجوانا چاہیے تاکہ اس پر سود یا رشوت کا الزام نہ آ سکے۔ چنانچہ اسی وقت ایک زمیندار کے ہاں سے کھانا بھجوایا گیا۔ مسافر نے اس سے پوچھا، آپ کے پاس کوئی گروی زمین تو نہیں ہے؟ جب زمیندار صاحب نے اس کا اقرار کیا تو مسافر نے انہیں پھیر دیا اور کہا کہ جو شخص مسلمان ہو کر زمین گروی رکھتا ہے اور اس کی کمائی حرام سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ایک عالم صاحب کو بھیجا گیا جو کہ ایک مسجد کے امام تھے۔ ان میں یہ نقص پایا گیا کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو حکم شریعت کے مطابق جائیداد میں حصہ نہیں دیا تھا، اس لیے مسافر نے ان کا کھانا بھی رد کر دیا اور فرمایا کہ آپ بہنوں کے غاصب ہیں، ان کا حق دبا کر بیٹھے ہیں، اور کہا آپ کے ہر لقمے میں آدھے سے کم حرام شامل نہیں ہے۔ نماز مغرب سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور رات کے 9 بج گئے۔ متعدد مسلمان کھانا لے کر گئے مگر مسجد سے شرمندہ ہو کر واپس آئے۔ مسافر پاک کھانے کی کسوٹی لیے مسجد میں بیٹھا تھا اور ہر ایک مسلمان کو جو کھانا لے کر جاتا تھا اسی قرآنی کسوٹی پر پرکھتا اور شرمندہ کر کے باہر نکال دیتا تھا۔ تمام آبادی میں شور برپا ہو گیا۔ جا بجا یہی چرچا تھا۔ مسلمانوں کو بھوک اور نیند بھول گئی۔ گھروں میں، بازاروں میں، گلی کوچوں میں، جہاں بھی 4 آدمی بیٹھے تھے یہی گفتگو اور ذکر تھا۔ جب کسی جگہ ایک مسلمان دوسرے کو کہتا تھا کہ تم کھانا لے جاؤ تو اسی وقت کانوں پر ہاتھ رکھ دیتا تھا، کیونکہ ہر شخص اپنی اصلیت جانتا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ میں راشی ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں سود خور ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں تو کم تولتا ہوں، کوئی کہتا تھا کہ میں نے بہنوں کو حصہ نہیں دیا، کوئی کہتا تھا میرے لڑکوں کی آمدنی میں حرام شامل ہے۔ مختصر یہ کہ دلوں کے عیوب آج زبانوں پر آ گئے تھے اور ان کا برملا اعلان ہو رہا تھا۔ اگرچہ یہاں ہزارہ مسلمان لوگ اور گھر آباد تھے مگر ایک شخص بھی رزق حلال کا مدعی بن کر سامنے نہیں آیا تھا۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جسے مکمل طور پر یقین ہو کہ میرا ہر لقمہ، میرے اناج کا ایک ایک دانہ حلال کا ہے۔ بزرگان قصبہ کی گردنیں جھکی ہوئی تھی۔ با احساس مسلمان زمین میں غرق ہوئے جاتے تھے کہ آج ہزارہ مسلمانوں میں ایک شخص بھی نہیں ملتا جو ایک ایسے مہمان کو جو رزق حلال کا طالب تھا ایک ہی وقت کا کھانا کھلا سکے۔ رات کے 10 بج گئے مگر کسی گھر سے کھانا نہ گیا۔ اب سوال یہ درپیش تھا کہ کیا یہ مسافر گوجرا سے بھوکا چلا جائے گا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی حرام کھانے پر جمے رہیں گے؟ جوں جوں وقت گزرتا جاتا تھا دلوں کا اضطراب بڑھتا جاتا تھا، یہاں تک کہ رات کے 11 بج گئے۔ آخر لوگوں کے اندر امید کی کرن جلوہ گر ہوئی۔ ایک شخص نے کہا، میں ابھی بہنوں کا حصہ دیتا ہوں، اور اس نے دینے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ دوسرے نے کہا، میں گروی زمین چھوڑتا ہوں، اور اس نے چھوڑ دی۔ ساتھ میں یہ بھی اظہار کیا کہ کیا فائدہ ایسے رزق کا، ایسی جائیداد کا جس سے میں صرف روٹی بھی حلال کی نہ کھا سکوں۔ تیسرے شخص نے کہا، میں آج کے بعد کبھی سود نہ لوں گا، اور اس نے سود کا کاروبار ترک کر دیا۔ مختصر یہ کہ آن کی آن میں گوجرا کے بے شمار مسلمانوں پر توبہ و استغفار کے دروازے کھل گئے۔ کسی نے رشوت چھوڑ دی، کسی نے جھوٹی گواہی کا پیشہ چھوڑ دیا، کسی نے راگ رنگ سے توبہ کر لی تو کسی نے یتیموں کا غصب شدہ مال واپس کرنا طے کر لیا۔ اس کے بعد ان مسلمانوں کی جماعت کھانا لے کر مسافر کے پاس آئی اور اسے بتایا گیا کہ گوجرا کے بے شمار مسلمان اب اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے ہیں۔
انہوں نے اپنی غلطیوں کو محسوس کر لیا ہے اور اب عملی اصلاح اور توبہ کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کھانا پیش کرتے ہیں۔ مسافر نے جب یہ بات سنی تو سجدے میں گر گیا۔ اس کے بعد دسترخوان بچھایا گیا جس میں سے مسافر نے چند لقمے کھائے اور اس کے بعد لوگوں کو رخصت کر دیا۔ صبح کے وقت گوجرا کے بے شمار مسلمان جوک در جوک مسجد میں آئے تاکہ اس بزرگ اور ولی کامل کی زیارت کریں جس کے زہد نے اپنے صرف ایک عام سے عمل سے گوجرا کے آدھے مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سچا مسلمان بنا دیا تھا، مگر وہ حیرت زدہ رہ گئے جب انہیں بتایا گیا کہ مسافر تہجد کے بعد مسجد سے نکلا تھا اور واپس نہیں آیا۔ یہ واقعہ ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل اللہ کس طرح خلق خدا کی اصلاح کیا کرتے ہیں۔ اس مسافر نے کوئی واعظ نہیں کیا، کوئی کتاب نہیں چھاپی، کوئی درس و تدریس کا نصاب نہیں بتایا۔ وہ مغرب سے تہجد تک صرف چند گھنٹے گوجرا کی جامع مسجد میں ٹھہرا، مگر جب وہاں سے گیا تو مسلمانوں کی اصلاح ہو چکی تھی۔ بے شمار یتیموں کو اپنا حق مل چکا تھا، بے شمار عورتوں کو اپنا وراثت کا شرعی حصہ مل چکا تھا، بہت سے رشوت خور رشوت ستانی سے باز آ چکے تھے، بہت سے جواری جوا چھوڑ چکے تھے۔ یہ سب کے سب لوگ تقریباً وہ تھے جن کو 20 مرتبہ واز سنائے گئے اور جن سے متعدد مرتبہ پنچایتوں نے جمع ہو کر اہل حق کے لیے حق کے مطالبے کی، مگر وہ ظلم و ستم سے باز نہ آئے۔ لیکن اب وہ ایک ہی رات میں اس طرح از خود گناہوں سے تائب ہو گئے کہ گویا انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا۔ پھر لطف یہ کہ یہ سارا کام نماز مغرب سے شروع ہوا اور رات 10-11 بجے ختم ہو گیا۔ ایسے ہی باعمل انسان ہیں جن کی نگاہوں سے قوموں اور ملکوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مرد کلندر کو خود اپنی ذات میں مومن اور سچا مسلمان ہونا چاہیے، تو پھر اس کا کیا گیا ہر ایک عمل دوسرے مسلمان کے دل میں گھر پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس بزرگ نے فیصل آباد کے گوجرا قصبے میں بسنے والے تمام لوگوں کی غیرت کو آئینہ دکھا دیا تھا کہ تم لوگ نہ خود رزق حلال کھا رہے ہو اور نہ کسی کو کھلا سکتے ہو، تو تمہاری جائیداد بڑے بڑے گھروں اور زمینوں کا کیا فائدہ؟ تم لوگ نہ صرف اپنی دنیا خراب کر رہے ہو بلکہ آخرت میں بھی تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ بس اتنی سی بات سے ہر شخص کے اندر اس دیندار شخص نے چراغ حقیقی جلا دیا۔ آئیے اپنے اندر اخلاق اور صداقت پیدا کریں۔ آج وقت ہے، اپنی اصلاح کیجئے، اپنے اپنے گریبانوں میں نظریں دوڑائیں کہ ہم نے کسی کا حق کھایا یا ہم نے کون سا ظلم کیا ہے۔ آج ہی اس سے توبہ کریں اور اپنے دین اور دنیا دونوں کو سنوار لیں۔ اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے آخرت کا سودا نہ کرے، بے شک یہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔